پر بے حرمتی کی اور اس کو جلایا اور مسلمانوں کے دلوں پہ اس نے زخم لگائے، تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہی سلسلہ ایسے ہے کہ اہل کفر ہر وقت ایمان والوں کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں کتنا ایمان ہے، کتنے یہ مسلمان ہیں۔ اور اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اور آج پھر کفر نے جو ہے وہ ہمیں للکارا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کی اس عظمت کے لیے اور اس کی حرمت کے لیے، اس کی تقدیس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ العزیز تیار ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، برطانوی وزیر اعظم نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ خطاب کیا، آج سے کچھ 100 سال پہلے کی بات ہے، اور پارلیمنٹ میں اس نے صرف اس بات پہ اپنے ممبران کو خطاب کیا کہ مسلمانوں پر تسلط کیسے ہو سکتا ہے، بڑی سوچ و بچار کی ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسلمانوں پر کبھی تسلط حاصل نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک ان کے پاس ان کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی کتاب کو ختم کیا جائے تو پھر ہم مسلمانوں پر تسلط حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور اسی طرح کی ایک سلسلہ اور اس کا کڑی ہے کہ دلی کا ایک مسجد میں ایک انگریز داخل ہوا، اور اس نے جا کر مسجد میں وہ داخل ہوا تو قاری صاحب نے اس سے پوچھا، قاری صاحب حفظ کے طلباء کو پڑھا رہے تھے، تو انگریز سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ آپ کی کتاب جو ہے یہ الماریوں میں جو پڑی ہے اس کو لینے آیا ہوں، اس کو جلانے کے لیے نعوذ باللہ اور بہانے کے لیے آیا ہوں۔ کس وجہ سے؟ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے جب تک یہ قرآن ختم نہیں ہوگا مسلمان ختم نہیں ہوں گے، اس لیے ہم قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو قاری صاحب نے ایک چھوٹے سے بچے کو کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، بچے نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ قاری صاحب نے کہا یہ الماریوں پڑے قرآن مجید تو ختم کر لو گے، لیکن ہمارے دلوں سے، ان بچوں کے دلوں سے قرآن کو کیسے نکال سکتے ہو؟ انگریز نے اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن مجید کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا چونکہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی حرمت، اس کی تقدیس اور اس کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے، اور اپنی جان کا آخری نذرانہ بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ ان لوگوں کو اسلام فوبیا ہے، اور اسلام فوبیا کی وجہ سے یہ قرآن کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں اپنی جماعت اور سارے دوستوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات پر ملا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی جماعت، اپنے بچوں کے بھی خون کے نذرانے تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی عظمت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔